دنیا میں آپ جن حقیقتوں کو مانتے ہیں ان کے ماننے کے لیے جو ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں بالکل وہی ذرائع ہم اللہ تعالیٰ کے تصور تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہر چیز دیکھ کر نہیں مانی جاتی. بہت سی عقلی حقیقتیں ہیں, بہت سی علمی حقیقتیں ہیں جو استدلال کی بنیاد پر مانی جاتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو ہم جن چیزوں کو دنیا میں مان رہے ہوتے ہیں, ہمارے سارے علوم, ہمارے سارے فنون انہی پر مبنی ہیں. ان میں سب سے پہلا ذریعہ ہمارے ماننے کا ہمارا حاسہ باطنی ہے. یعنی جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں, سننے کے لیے کان دیے ہیں, اور ہم اپنے خارج کی دنیا کو ان سے دیکھتے ہیں, یعنی باہر کی دنیا کو ہم اپنے حواس کے ذریعے سے دیکھتے, سمجھتے, سونگتے, جانتے, پہچانتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک باطنی حادثہ ہے, ایک انر سینس ہے جس سے ہم اپنے اندر کو دیکھتے ہیں. یعنی نفس انسانی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ باہر بھی دیکھ سکتا ہے, اندر بھی دیکھ سکتا ہے. یہ جب ہم اندر دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کچھ حقیقتیں پاتے ہیں. ان کو آپ وجدان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں, جسے آپ انٹیوشن کہتے ہیں. آپ اسے حادثہ باطنی, جیسے میں نے کہا آپ کی ایک انر سینس ہے, اس سے تعبیر کرتے ہیں. آپ اپنے باطن کے علم سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دنیا کی بہت سی حقیقتیں ہیں جن کو ہم اس سے بھی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں اور غور کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارے سامنے نہیں ہوئیں, وہ ما قبل تاریخ میں ہوئیں, تاریخ کے ادوار میں ہوئیں, لیکن ہم تک وہ علمی تواتر کے ذریعے سے پہنچتی ہیں. ہم مانتے ہیں کہ کارل مارکس ایک صاحب تھے, ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے ڈاس کیپٹل لکھی تھی. ہم جانتے ہیں کہ فردوسی ایک شاعر تھا, ہمیں معلوم ہے کہ اس نے شاہ نامہ لکھا تھا. یہ ساری حقیقتیں علمی تواتر سے ہم تک پہنچتی ہیں, اور ان کے بارے میں بھی ہمارا یقین ویسا ہی یقین ہوتا ہے جس طرح کی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں ہمارا یقین ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ محسوس سے غیر محسوس کا استنباط کرتا ہے, انفر کرتا ہے اس کو. یعنی ایک چیز اس کے سامنے ہوتی ہے, اس کے اندر وہ داخل ہوتا ہے, پھر اس کا جائزہ لیتا ہے, اس کا تجزیہ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس سے ایک نامحسوس یا نامعلوم یا ان نون دنیا کو دریافت کر لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں سائنس میں ایک بڑی سادہ سی مثال ہے, قانون تجاذب ہے, لا آف گریویٹیشن ہے. کسی نے دیکھا تو نہیں ہے کشش شکل کو, کیا ہوا؟ آپ مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نیوٹن نے دیکھا کہ سیب نیچے گر رہا ہے. اب بھی انسان جب مشاہدات کرتا ہے تو وہی دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا مر گئی ہے, اوپر اڑ جانے کی بجائے زمین پر آ رہی ہے. آپ کوئی پتھر اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں زور صرف کرنا پڑتا ہے, تو ظاہر ہے کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے اصل میں پتھر کو, آپ نے دیکھا ہے گرتی ہوئی چڑیا کو. یہ محسوس ہے, یہ معلوم ہے, یہ آنکھوں کے سامنے ہے, لیکن آپ اس سے انفر کرتے ہیں, استنباط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک غیر محسوس حقیقت ہے, اور اس کو بھی ویسے ہی مان لیتے ہیں. ساری دنیا آج اس کو مان رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں کو ایک تجربہ پیش آ گیا, یعنی کسی زمانے میں کچھ انسان ایک تجربے سے گزرے, اس تجربے کو انہوں نے بیان کر دیا. وہ تجربہ بھی انسانوں کے لیے ذریعہ علم بن جاتا ہے. اور پھر آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں ایک نظریہ قائم کرتے ہیں, رائے قائم کرتے ہیں, اور پھر چھوٹے پیمانے پر اس کا ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں. سائنس کیا کرتی ہے, وہ نظریات قائم کرتی ہے, تو اس کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ سے ان کو دنیا کے لیے ایک تجرباتی حقیقت بنا دیتی ہے. تو یہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس کسی حقیقت تک پہنچنے کے, یہی تمام ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کے لیے, مذہب پر استدلال کے لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں, اور ان سے علمی حقیقتیں سمجھی, مانی اور جانی جاتی ہیں. یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ بس بلائنڈ فیتھ ہے, خدا پر بس مان رہے ہیں کیونکہ بس مان رہے ہیں, ایسا معاملہ نہیں. کہاں سے یہ بات لوگوں نے اخذ کر لی ہے. بہت سے میں نے اہل علم کو دیکھا ہے ہمارے ہاں کہ وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ مذہب ایمان بالغیب کا تقاضا کرتا ہے, اور ایمان بالغیب کے معنی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو بے سوچے سمجھے مان لینا چاہیے, کسی کے کہنے پر مان لینا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ایمان کی بات ہے, بس آپ نے مان لیا. ایمان بالغیب کی اصطلاح قرآن میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوئی. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بہت سے دنیا میں لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ تقاضا کیا کہ ہم خدا کو دیکھ کر مانیں گے, اور بالخصوص اس میں بنی اسرائیل کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ارنا اللہ جہرتن, ہمیں آپ خدا آنکھوں سے دکھائیے تب مانیں گے. وہ اس پر تبصرہ کر کے یہ کہتا ہے کہ علمی حقیقتوں میں آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. تو ایمان بالغیب کا مطلب ہے بن دیکھے ماننا, نہ کہ بے سمجھے ماننا. صحیح ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ کسی چیز کے اندر اترتے ہیں, آپ اس کو دریافت کرتے ہیں. جس طرح میں نے یہ سارے ذرائع آپ کے سامنے بیان کیے, اگر آپ علوم کا مطالعہ کریں تو آپ تمام علمی حقیقتوں کو انہی ذرائع سے مانتے ہیں. اچھا, پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی ایک ذریعہ اس کو حتمی طور پر ثابت کر دیتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 3, 4 یا 5 ذرائع استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں. خدا پر قرآن مجید کے استدلال کی نوعیت بھی یہ ہے, یعنی وہ ایک جگہ سے شروع کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو حتمی نتیجے تک پہنچاتا ہے. یہ طریقہ ہم سائنس میں بھی اختیار کرتے ہیں. جس وقت آپ کسی چیز کو لیبارٹری ٹیسٹ کے درجے پر لے جاتے ہیں تو اصل میں کیا کرتے ہیں, اب گویا حتمی جگہ پر آپ لے جاتے ہیں جس کے بعد انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی.
تو میرے نزدیک جو علمی طریقہ استدلال کا اختیار کیا جاتا ہے دنیا کے تمام علوم میں اختیار کیا جاتا ہے، قرآن مجید مذہب کے اس بات کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کرتا ہے. بلکہ اگر مجھے تھوڑی سی آپ اجازت دیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ خدا کے تصور کو اسے ثابت کر دیتا ہے بلکہ پورے مذہبی مقدمے کو ثابت کر دیتا ہے. یعنی مذہب کا بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، ایک دن ہم سب کو اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور یہ پیشی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی. یہ ہے نا پورا مقدمہ مذہب کا، جی اس پورے کے پورے کو ثابت کر دیتا ہے اور بالکل اسی استدلال سے ثابت کر دیتا ہے. اس میں جیسا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ذرائع ہمیں بیان کیے ہیں، جس طرح وجدان ہے، ان میں سے ایک ایک چیز کو ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ لے لیں اور اس کو تھوڑی سی اس کی تنقید اور تھوڑی سی وضاحت اس کی ہو جائے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ان کے ذہن میں بھی جو سوالات ہیں ان کو بھی ہم ایک ایک پوائنٹ کے لحاظ سے ڈسکس کریں. لیکن اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر بریک کے بعد. جی، بات ہو رہی تھی خدا کے وجود کے بارے میں علمی دلائل کی، اور جاوید صاحب آپ نے وجدان کا ذکر کیا، انٹیویشن کا، کہ ہمارے اندر پہلے سے بہت سارے تصورات موجود ہیں. جی، میں تو ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز وجدانی حقیقت ہے یا اس کو ہمارا حادثہ باطنی یا ہماری انر سینس دیکھتی ہے، وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے. یعنی ہم اگر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ جان لیں کہ وہ کیا چیز ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے یہ تعبیر اختیار کی تھی کہ ہم جب اپنے اندر دیکھتے ہیں تو انسان کی حیثیت سے یہ صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں. یعنی دیکھیے میں اپنی ساری جبلتوں کو دیکھ سکتا ہوں، یعنی میری جبلتوں کا ظہور ہوتا ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں. مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے، مجھے نفرت ہوتی ہے کسی چیز سے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب اس کا ظہور ہو جاتا ہے. میں اس کو ظہور کے بغیر دیکھتا ہوں. یعنی میرا حادثہ باطنی یا میری انر سینس اس کو بغیر ظہور کے دیکھ لیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے میرے پاس وجدانی احساسات ہیں. مثلا ماں کی ممتا کو آپ دیکھیے، کیا چیز ہے یہ؟ یعنی یہ ایک ایسا گہرا احساس ہے جو ایک عورت کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے. اس کا ظہور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کو آغوش میں لے رہی ہے، اسے پیار کر رہی ہے، اسے سینے سے چمٹا رہی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو چیز اس کے اندر موجود ہے یہ اس کا ظہور ہے. آپ اس کو بہت چھوٹی سطح پر جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں. یعنی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتے ہیں. اصل میں یہ تعلق کیا چیز ہے؟ ہم اس کے ظہور کو تو دیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ آیا کہاں سے ہے. کیا خارج سے آیا ہے؟ باطن سے آیا ہے. تو صرف خیر و شر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ کے اندر اگر یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تو خارج کی دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کا ریلیشن قائم ہی نہیں ہو سکتا. لیکن جیسا یہ تو بیسک انسٹنکٹس ہیں نا جن کی آپ بات کریں. جانوروں کی جو آپ نے مثال دی، اس میں جانوروں میں تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے جانور تھوڑی دیر پرورش کے بعد خود اپنے بچوں کے خلاف، شیروں کے بارے میں معلوم ہے کہ ان میں سے وہ خود اپنے بچوں کو بعض دفعہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں. یہ کیا مطلب واقعی لرنڈ بیہیویئر ہے یا یہ انسان کے اندر بالکل یکساں طور پر پایا جاتا ہے؟ یہ تو ایک اس کی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے مثال دی. یعنی انسان جب کہتا ہے نا میں دیکھتا ہوں، جب وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، جب وہ کہتا ہے کہ میں سونگتا ہوں، تو وہ جن حواس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اصل میں اس کا خارجی ظہور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان اپنے باطن میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتایا کہ بے شمار چیزیں ہیں جو میرے اندر پائی جاتی ہیں. قرب اور بعد کا تصور ہے، چیز قریب ہے، چیز دور ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک تصور ہے. اصل میں اس کا جب خارجی دنیا سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہم یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا الفاظ بھی کیا چیز ہیں؟ وہ تو انگریزی میں اور ہوں گے، اردو میں اور ہوں گے، عربی میں اور ہوں گے. الفاظ آپ سیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو آپ نے ایک لفظ نہ سکھایا ہو اور وہ قریب کے لیے بعید کا لفظ بولتا رہے اور بعید کے لیے قریب کا لفظ بولتا رہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک تصور ہے جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے. میں صرف اس وقت یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر بے شمار حقیقتیں ہیں جن کو آپ اسی وجدانی احساس کی بنیاد پر مانتے ہیں. تو آگے چل کے میں یہ بتاؤں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس وجدانی احساس کی بنیاد پر کیسے مانتے ہیں. ابھی میں نے صرف ذرائع علم کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ علم کے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں، کن چیزوں کی بنیاد پر ہم جانتے اور سمجھتے ہیں. اب جو یہ آپ نے سوال اٹھایا ہے خیر و شر کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، تو میں اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ دیکھیے خیر و شر مطلق صورت میں انسان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ جو عام طور پر ہمارے ہم ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس معاشرے کے اندر اس کے تصور کی نوعیت یہ بن گئی، اس میں یہ بن گئی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کا ظہور ہے. اور ظہور اور اطلاق یعنی کسی چیز کو آپ اپلائی کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ اختلاف ہوگا. یہ جس طرح آپ تربیت دیں گے اس طریقے سے ہو جائے گا. لیکن کیا احساس نہیں ہے؟ یعنی ممتا تو اندر موجود ہے. ممتا ہمارے ہاں کس صورت میں اپنا ظہور کرتی ہے؟ ممکن ہے اس معاشرے میں اور طرح کرے، ممکن ہے کسی دوسرے معاشرے میں اور طرح کرے. تو انسانیت کا یہ مشترک احساس
کہ وہ اپنے اندر ممتا کا احساس رکھتا ہے. یہ اس کی ایسی میراث ہے جس سے آپ اسے کبھی محروم نہیں کر سکتے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر در حقیقت انسان مادے کا ایک ڈھیر ہے جس کو آپ خارج سے دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کا شب و روز کا تجربہ ہے کہ ہم صرف خارج کو نہیں دیکھتے, ہم اپنے باطن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میری بات جو اس وقت ہے وہ یہ ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ لوگ شریک ہو جائیں اس میں, اس پر ہم گفتگو اپنا کریں. اشکال یا سوال پیش کرنا چاہیں. یہ جو بیسکلی بات کی آپ نے وجدانی احساسات کی, جو انٹیوشن ہے, بیسکلی جو انٹویشن ہے انسان کی, اس کو اگر آپ لے سکتے ہیں ایسی سورس جس سے آپ کچھ نہ کچھ نالج جو ہے بیچ میں سے, اس کو بھی ایز اے سورس آف نالج اگر لے سکتے ہیں, ایپسٹیمک ریسورس لے سکتے ہیں جسے کہتے ہیں, تو اس کے اندر یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو کافی عرصے تک قبول کیا تو جاتا رہے, لیکن پھر اس کے اندر بھی آئی مین ان ماڈرن سائنس وی سی کہ اس کے اندر مسئلے کھڑے ہو چکے ہیں. مثلاً میتھمیٹکس کے اندر فار سینچریز دی آئیڈیا واز ایکسپٹڈ کہ یوکلیڈین جیومیٹری, ٹھیک ہے, واز انٹویٹیولی آبویس, اس کے ایگزیمس, ٹھیک ہے, 2 سینچری سادہ الفاظ میں اگر ہمیں 2 صدیاں پہلے یوکلڈ کی جو جیومیٹری تھی, جیومیٹری کا مجھے اردو میں نہیں آتا, سوری فار دیٹ, لیکن آئی مین وہ بیسکلی لی جائی تھی کہ انٹویٹیولی, وجدانی طور پہ آپ کہہ لیں, آبویس ہے, اور اس کے ایگزیمس اسی طرح لیے جائے تھے, اس بیسس پہ آگے جو ہے کام کیا جا رہا تھا. ہاؤ ایور 2 صدیاں پہلے گاس اور لوبچیفسکی کی جو نئی جیومیٹری تھی جو اس کے ایگزیم سے ڈس ایگری کرتی ہے, وہ بھی دنیا کو اتنی اچھی طرح ڈسکرائب کرتی ہے. لیکن اگر جاوید صاحب کی بات کو میں سادہ لفظوں میں کہوں کہ یہ بات کہ ممتا کا احساس انسانیت کے اندر موجود ہے, اس کے اوپر آپ کو کوئی تنقید آپ کے ذہن میں اس کے اوپر نہیں, لیکن یہ جو ہے یہ خدا کے لیکن اس میں یہ بات تو جاوید صاحب نے واضح کر دی کہ اطلاقات میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جس چیز کو مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھ کر اس وقت تسلیم کرتے ہیں جس میں ایک ممتا کا احساس ہے, کیا مجھے اجازت دیجیے میں تھوڑی سی ان سے بات کروں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا کہ آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے تصور پر کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ابھی موضوع نہیں بنا. ان کے سوال کا میں نے جواب یہ دیا تھا کہ یہ ذرائع ہیں جن سے ہم باقی دنیا کی حقیقتوں کو مانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے معاملے میں بھی بالکل یہی ذرائع استعمال کرتے ہیں. اور میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک ذریعہ ایک چیز کو حتمی نتیجے تک پہنچا دیتا ہے, 2 ذرائع مل کے اس کو حتمی نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں, 3 ذرائع مل کے حتمی نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں. بسا اوقات آتا ہے کہ آپ 5 سے گزرتے ہیں تو پھر حتمی نتیجے تک پہنچتے ہیں. یعنی آپ کو ایک ترتیب اور تدریج کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. جو مثال آپ نے جیومیٹری کی دی ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے باقی ذرائع سے حاصل ہونے والا علم نظر ثانی سے گزرتا رہتا ہے, ایسے ان ذرائع سے حاصل ہونے والا علم بھی نظر ثانی سے گزرتا رہتا ہے. میری آنکھیں سورج کو دیکھتی تھیں, صدیوں دیکھتی رہیں, اور میرے کان بہت سی آوازیں سنتے تھے, صدیوں سنتے رہے. آج ان آوازوں کے بارے میں بھی اور سورج اور چاند کے بارے میں بھی میرے تصورات میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی. تو یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے اس کو جو تعبیر 4 صدی پہلے دی گئی تھی آج بھی وہی ہوگی. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جاننے کے ذرائع کیا ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آنکھیں دیکھتی ہیں, جی یہ مانتے ہیں, غلط بھی دیکھتی ہیں صحیح بھی دیکھتی ہیں, اس کو تو تنقید کر کے سمجھا جائے گا نا کہ کیا غلط دیکھا کیا صحیح دیکھا. یہ ممکن ہے کہ میری آنکھ جس چیز کو صدیوں کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی, بعد میں میرے علم میں یہ بات آئے کہ وہ تو میری آستین میں تھا, اور ممکن ہے کہ جس چیز کو میں اپنے ہاتھ پر سمجھ رہا تھا وہ بعد میں معلوم ہو کہیں بہت دور تھا. آپ جانتے ہیں کہ جدید سائنس میں اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ جن سیاروں اور ستاروں کی روشنی اس وقت ہم تک پہنچ رہی ہے اور ہم ان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, سامنے دیکھ رہے ہیں, دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ عرصہ ہوا ختم ہو چکے. جی تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بسا اوقات ہمارے حواس بھی کسی چیز کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے. علم کے نتائج پر نظر ثانی کا کام ہوتا رہے. جیومیٹری کے اندر جو بنیادی مقدمات تھے وہ کسی مزید تحقیق میں تبدیل ہو گئے. آپ جانتے ہیں نیوٹن نے جو کثر تعمیر کیا تھا میکانکی کائنات کا, وہ آئنسٹائن کی تحقیقات کے نتیجے میں تبدیل ہو گیا. جی لیکن کیا اس کے بعد انسان کا اپنے ذرائع علم پر اعتماد اٹھ گیا ہے؟ اس وقت میں نے صرف اتنی بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو علم کے ذرائع ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آنکھیں دیکھ لیتی ہیں, کان سن لیتے ہیں, نہیں, ہمارے اندر ایک انر سینس بھی پائی جاتی ہے. ہم اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں. جو کچھ ہم اندر دیکھتے ہیں صحیح دیکھا ہے یا غلط دیکھا ہے, اس پہ بحث ہوگی, گفتگو ہوگی. اس پوائنٹ پر ہم آتے ہیں واپس ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ایاز, آپ یہ انر سینس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. میں پھر یہ کہہ رہا تھا کہ آئی مین انڈرسٹینڈنگ جس طرح انہوں نے بات بتائی ہے آپ نے کہ اس طریقے سے مثلا اب جو آپ کی ڈفرنٹ تھیریز ہیں, آپ سورسز آف نالج بھی جس طرح بتا رہے ہیں, سائنس کے اندر تو اٹس جنرلی ایکسیپٹڈ ایز پریٹی مچ اے ڈاکٹرن کہ یہ ساری کی ساری ایک ڈاکٹرن ہے فیلیبلزم کا, کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ریوائز ہو سکتی ہیں.
ہم قبول کرتے ہیں ان کے لیے آرگیومنٹس قبول کرتے ہوئے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھیوری کل کو بدل جائے. مگر ایک آرگیومنٹ جو کہ ریلیجن کے خلاف عموماً دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تم فیلیبلزم بیچ میں انکلوڈ نہیں کرتے اور تمہاری کنکلوژنز ارریورسبل ہوتی ہیں. جائے صاحب اس کے بارے میں آپ کیا؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک غلط تصور ہے. جیسے میں نے ایمان بالغیب کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ بالکل غلط مفہوم میں لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے یہ تعبیر ایک اور معنی میں اختیار کی ہے. لوگ اس کا ایک بالکل غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی بے سوچے سمجھے ماننے کی بات ہے. نہیں، یہ بن دیکھے ماننے کی بات ہے. یعنی بے سوچے سمجھے نہیں، سوچ سمجھ کر ہم مانتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب ہم مذہب کو پیش کرتے ہیں تو کب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیے، جو استدلال ہے اس کے اوپر آپ تنقید کیجیے. نہ صرف یہ کہ مذہب کے مبادی اور مقدمات کے بارے میں تنقید سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں بلکہ اس کی تفصیلات میں بھی تنقید سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بلکہ میں تو علم کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اسی کو سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. جاوید صاحب، یعنی آپ یہ جو بات آپ فرمائیں تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے. کیا قرآن مجید اس رویے کے بارے میں کوئی بات ہمیں بتاتا ہے؟ مطلب یہ تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو دینی اور مذہبی طبقہ ہے وہ تو اس کے تصورات اور اس کے علم کے بارے میں رویے کے بالکل منافی بات آپ فرما رہے ہیں. آصف، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کی سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے تورات پیش کریں، آپ ان کے سامنے قرآن پیش کریں، اور اگر یہ اس کو نہیں سننے کے لیے تیار تو ان سے یہ کہیں کہ تم میرے سامنے تورات اور قرآن سے زیادہ کوئی ہدایت کی چیز لے آؤ، میں اس کو مان لوں. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کا پیغمبر بھی جو پورے اہتمام کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس حق ہے، وہ لوگوں کو بحث مباحثے کی دعوت دے رہا ہے. اگر قرآن مجید نے یہی کرنا تھا تو پھر تو یہ ہوتا کہ 2 یا 3 صفوں میں وہ اپنے عقائد بیان کر دیتا اور اس کے بعد لوگوں سے کہتا کہ ان کو مان لو. اس نے استدلال کیا ہے، اس نے اعتراضات کا جواب دیا ہے. اصل میں یہاں پہ ایک چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا. ہمارے ہاں لوگ جب مذہب پر گفتگو کرتے ہیں تو مذہب صرف وہی تو نہیں ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے. مذہب کی ہزاروں تعبیریں دنیا میں موجود ہیں اور ان کو پیش کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں. اوہام کا نام بھی مذہب ہے، تخیلات کا نام بھی مذہب ہے، کچھ تاریخی نوعیت کی صداقتوں یا کس بیانیوں کا نام بھی مذہب ہے. بے شمار چیزیں جس پر اس کا اطلاق کر لیا جاتا ہے. لوگ ان سب کو جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد مذہب کے بارے میں اس پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. میں جب مذہب کی بات کر رہا ہوں تو میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ کتاب جو ہمارے پاس بالکل محفوظ صورت میں موجود ہے وہ مذہب کو کیسے پیش کرتی ہے. تو میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ اپنے ایک ایک مقدمے پہ استدلال کرتی ہے، اس مقدمے کے بارے میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیتی ہے. اگر کوئی طالب علمانہ طریقے سے سمجھنا چاہے اسے سمجھاتی ہے اور بالکل وہی ذرائع استعمال کرتی ہے علم کے جن ذرائع کی طرف میں نے اشارہ کیا. کبھی وہ آپ کے وجدان کو آواز دے گی، کبھی آپ کو علمی تواتر کی طرف توجہ دلائے گی، کبھی وہ آپ کو تاریخی صداقتیں سامنے رکھ کر ایک بات کو ماننے کے لیے کہے گی، کبھی تجرباتی شواہد پیش کرے گی. وہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو معاملات علم کی دنیا میں ہوتے ہیں. اور جب آپ استدلال کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آؤ اس کے اوپر تنقید کرو. اچھا، فرض کر لیجئے کسی نے تنقید کر کے بتا دیا کہ اس میں یہ غلطی ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں پیغمبروں نے جو حق بتایا اس کے دلائل دیے، ہم اس پہ قائل ہو گئے. جیسا تیمور کا ہم سوال سنیں کیونکہ یہ غالباً ان بیسیز کے حوالے سے آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں. جی تیمور فرمائیے. آپ نے جس طرح وجدان کی بات کی اور ہماری جو تجرباتی جو دلائل ہمیں ملتے ہیں اور ہماری حص، لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ اکثر یہ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے ستاروں کی مثال دی کہ ہمیں کئی عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ تو ختم ہو چکے ہیں، وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتے. جو چیز ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے ہم اس پہ 100% یقین کس طرح کر لیں؟ اس کی جو مشاہدات ہیں یا جو ریڈکشنز ہم کرتے ہیں وہ بھی تو غلط ہو سکتی ہیں، ہم خود بھی تو دھوکے میں ہو سکتے ہیں. غلط تو عزیزم ہر چیز ہو سکتی ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود جانتے ہیں کہ ہماری آنکھیں دھوکہ دے جاتی ہیں، اور جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر گفتگو بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں. ہم سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آوازیں بسا اوقات اپنے اندر سے بھی آ جاتی ہیں، اس کے باوجود ہم نے سننا بند نہیں کر دیا. تو میرے نزدیک جب مذہب پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو معلوم نہیں کہ جو عمومی رویہ انسان کا ہے وہ اس کو ترک کیوں کر دیتا ہے. یعنی کیا جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ستاروں کو دیکھنے میں آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں تو اگلے دن آپ نے اعلان کر دیا کہ اب جتنی دیکھی جانے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے. آپ نے کانوں کے بارے میں اعلان کر دیا. دیکھیے ہمارے حواس کی کچھ حدود ہیں، کچھ لمٹس ہیں، ان کے اندر وہ کام کرتے ہیں. ہمارا جو باطنی حصہ جس کا میں نے ذکر کیا، ہماری جو انر سینس ہے وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتی ہے، غلطیاں کھاتی ہے. لیکن کیا انسان ہمیشہ ٹھوکر ہی کھاتا ہے؟ کیا ہمیشہ غلطی کرتا ہے؟ انسان یہ اعتماد رکھتا ہوتا ہے کہ مجھے اسی طرح چلنا ہے. دیکھیے ہم چل رہے ہیں،
کوئی دوسرا آدمی آئے, وہ آ کے اس پہ تنقید کرے, اس کی غلطی واضح کر دے. اگر اس کی غلطی واضح ہو جائے گی, ہم اپنا مقدمہ واپس لے لیں گے. گویا یہ وہی سوال ہے جو ایاز نے کیا تھا, اور آپ غالباً یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جن بیسز پر ہم دنیا کے تمام معاملات کو مان کر چلتے ہیں, اور جب تک وہ فالسیفائی نہیں ہو جاتے, جس طرح کہ ایاز نے غالباً پاپر کی ٹرم یوز کی, کہ جب تک وہ ان کی نگیشن میں ہمارے لیے ثبوت حتمی درجے تک نہیں آ جاتا, تو ہمارے لیے وہ حقیقت ہی رہتی ہے. یہ کیا میں آپ کی بات میں نے تو آپ کے سوال کے جواب میں اسی لیے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ جو دنیا کی علمی حقیقتوں کو ماننے کے ہمارے پاس ذرائع ہیں, انہی کی بنیاد پر ہم مذہبی حقیقتوں کو مانتے ہیں. اس پر ہم آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ہانی, آئی تھنک آپ کے ذہن میں ان بیسز کے بارے میں ابھی بھی کوئی سوال ہے, اگر آپ کرنا چاہیں جائے. میرا یہ کہنا ہے کہ بے شک اس بات, یہ آپ بالکل درست فرمایا کہ 5 حصوں سے ہی آپ جو ہے دنیا کی جو ریالٹیز ہیں یا جو بھی فیکٹس ہیں اسے آپ جو ہے پرسیو کرتے ہیں, وہی آپ کے لیے علم ہے اور نالج ہے. لیکن وہ خدا جسے دیکھا نہیں جا سکتا, جس سے محسوس نہیں کیا جا سکتا, ان دا سینس کہ آپ اسے ٹچ نہیں کر سکتے, اگر آپ سینسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جس سے آپ بات نہیں کر سکتے, اور جس طریقے سے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم کلام نہیں کر سکتے, تو میرے خیال سے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم انہی سینسز کی بیسس پہ ایک مذہبی نالج جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اباؤٹ اے گاڈ وچ از ناٹ ویزیبل. یہ میں نے نہیں کہا بیٹے, میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس چیزوں کو, علمی چیزوں کو جاننے کے 5 ذرائع ہیں. جی, اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں نے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو تیسری جگہ پہ جا کے بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہمیں حواس سے علم ہوتا ہے, ہم اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ علم کے ذرائع ہیں. 5 چیزوں سے مراد 5 حواس نہیں ہیں, یعنی جو سینسز نہیں ہیں, بلکہ پہلی چیز میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس آنکھیں ہیں, جس طرح ہمارے پاس کان ہیں, بالکل اسی طرح سے ہمارے اندر دیکھنے کی بھی ایک حص ہمارے پاس موجود ہے. اس کو وجدان بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ انر سینس بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ حادثہ باطنی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ان آنکھوں کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے, ان کانوں کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ تاریخی حقیقتیں ہیں. کارل مارکس کو میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, میں نے چھوا بھی نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے اس کو دیکھا اور چھوا تھا, ان کی شہادت منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے, تو میں اس کو علمی تواتر سے مان رہا ہوں. یعنی ایک کنٹینیوٹی ہے نالج کی جو مجھ تک پہنچی ہے, اس کی بنیاد پر مان رہا ہوں. تو ذرائع پر ہم نے گفتگو کی ہے, ان 5 حواس پہ گفتگو نہیں کی. اگر ان 5 حواس میں سے مثلا خدا کو دیکھ لیا جاتا, خدا کو چھو لیا جاتا, تو پھر یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. میں نے اسی لیے پہلی بات یہ کہی تھی کہ جس طرح ہم علمی حقیقتوں کو مانتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے قرآن خدا کے وجود پر یا مذہبی مقدمات پر استدلال کرتا ہے. تیمور, آپ کا بھی کوئی سوال غالباً اسی حوالے سے ہے یا وجدان کی بات کی تھی, آپ نے مثال دی تھی ماں کی ممتا کی. آپ نے کہا تھا اظہار مختلف ہو سکتا ہے, مشرق میں الگ ہوگا, مغرب میں الگ ہوگا, لیکن ماں کی ممتا وہی رہے گی. لیکن میں نے چند دنوں پہلے کئی بار ایسا واقع آئے ہیں کہ اخبار میں بھی پڑھا, اور ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی دوست کے ساتھ یہ رہا کہ مطلب اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتی ہیں, انفیکٹ انہیں مار بھی دیتی ہیں. تو کیا وہ بھی ممتا کا ایک اظہار ہے؟ وہ کیسے ممتا ہو سکتی ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے. دنیا کے اندر ہم جتنی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں, ان میں آپ دیکھیں گے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ استقرا کرتے ہیں, انڈکشن کرتے ہیں, یعنی بے شمار چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں, اور معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ ساری چیزیں ایک طریقے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو کہیں کہیں ایکسیپشنز ہوتی ہیں, استثناء ہوتا ہے, اس ایکسیپشن کو سمجھتے ہیں. یہ جب ایک ماں بچے کو مار رہی ہوتی ہے تو یہ دنیا کے لیے ایک حادثہ ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا ضمیر اس بات کو جانتا ہے کہ ماں کے اندر تو ممتا ہے, ماں کیسے مار دیتی ہے. آپ پھر اس کے وجود تلاش کرتے ہیں, یعنی کیا کوئی معاشی مسئلہ تھا, کیا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا, کوئی بیماری لاحق ہوئی تھی, ماں اپنے حواس میں نہیں رہی تھی, کوئی اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا جس کا یہ نتیجہ نکل آیا, کیا اسباب ہوئے اس کے. یہی آپ کا علم ہے جس کی بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں. آپ نے کیا اس طرح کی بہت سی خبریں سننے کے بعد 2, 4, 5, 10 کہ ماں نے اپنے بچے کو مار دیا, ماں کی ممتا کا انکار کر دیا؟ ایسا نہیں ہوتا. تو اصل میں جس وقت ہمارے سامنے کوئی استثناء یا کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو ہم ہمیشہ یہ جائزہ لے کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہے. ساری دنیا میں آپ یہی کرتے ہیں. میں جو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر جن حقیقتوں کو مانتے ہیں, عذرا کرم مذہب پر گفتگو کرتے وقت ان کا انکار نہ کر دیجیے. دنیا کے سارے حقائق کو آپ انہی ذرائع سے مان رہے ہوتے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی ذریعہ حتمی طور پر ثابت کر دے. بعض اوقات 2 ذرائع مل کر, بعض اوقات 3, بعض اوقات 4, بعض اوقات 5,
مثلا سائنسی معاملات میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ بہت سا مواد اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی توجیحات کر رہے ہوتے ہیں، 1 2 3 توجیحات سامنے آ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ لیبارٹری میں جاتے ہیں، بعض اوقات تجربہ کرتے ہیں، تجربہ کرنے کے بعد کسی ایک توجیح کی تصدیق ہو جاتی ہے یا تردید ہو جاتی ہے۔ نظریہ ارتقاء کو دیکھ لیجئے نا، کتنے نظام کے ساتھ سائنس اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ انفر کیا گیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی ذرائع ہیں جن کو آپ نے استعمال کیا ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں یہ ابھی نظریہ ہے، حقیقت نہیں بنا؟ اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک آپ بہت سے سوالات کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں، یعنی آپ نے ایک توجیہ کر دی ہے، آپ نے کہا کہ یہ توجیہ بڑی قابل قبول نظر آتی ہے اور ساری سائنسی دنیا اس توجیہ کو ایک حقیقت کے طور پر کم و بیش بیان کرتی ہے، لیکن ذرا آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی یہ حقیقت کے دائرے میں داخل نہیں ہوئی، کیوں؟ اس میں کچھ خلا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ میں جو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس علم کے یہی ذرائع ہیں، تو مذہب آپ کے سامنے آ کے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی اور ذرائع علم لے کر آ گیا ہوں۔ جیسے میں نے مثال دی کہ آئیے آ کے مکاشفہ کیجئے، ہم آپ کو خدا دکھا دیں گے، آئیے مراقبہ کیجئے، ہم آپ کو خدا دکھا دیں گے، آئیے ایک وحی آئے گی، آپ کو خدا دکھا دیا جائے گا۔ تو مذہب بھی انہی ذرائع کو استعمال کرتا ہے جو دنیا کی علمی حقیقتوں کو ماننے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو مذہبی سرکلز ہیں ان میں بہرحال مکاشفہ، ہمارے مذہبی سرکلز کیا بلکہ دنیا کے تمام مین اسٹریم مذاہب کے اندر مذہبی طور پر مکاشفہ اور یہ اس طرح کی تھیوسافیکل انسائٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو ان ذرائع سے ہٹ کر جو ہے آسمانی طور پر خبر دی جاتی ہے، اس کو ایک ذریعہ مانا جاتا ہے، تو کیا آپ اس کی نگیشن کر رہے ہیں یا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خدا کو نہیں جانا جا سکتا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوفیہ تو اس کا باقاعدہ کلیم کرتے ہیں اور اس کی بیسس پر دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن نے اس کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ میں قرآن مجید کا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ کوئی نادر ذریعہ لے کر نہیں آیا آپ کے پاس، اس نے کہا جن ذرائع سے آپ علمی حقیقتوں کو مانتے اور سمجھتے ہیں میں انہی حقیقتوں کی بنیاد پر اپنے مقدمات، اپنے دعوی پیش کر رہا ہوں۔ اسی کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، یعنی اس نے آپ کو آ کے علمی حقائق کو دریافت کرنے کے ذرائع ہی سے اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ یعنی غزالی جیسے لوگ تو جس طرح منقذ من الضلال میں اسی کو اصل ذریعہ علم سمجھتے ہیں، تو اس کے آپ کے نزدیک یہ قرآن اس کو ذریعہ نہیں بناتا؟ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید نے خدا کے اس بات کے لیے، آخرت کے اس بات کے لیے، گویا آپ نے پورے مذہبی مقدمے کے اس بات کے لیے جس کو میں نے چند لفظوں میں بیان کر دیا تھا، اس سارے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے جو استدلال اختیار کیا وہ کیا ہے؟ پورا قرآن اس سے خالی ہے کہ وہ آپ کو اس نوعیت کی کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ آئیے غار میں بیٹھتے ہیں حضرات، آئیے مکاشفہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ چیز دریافت ہو جائے گی، کہیں ذکر نہیں کرتا۔ وہ آپ کے سامنے بالکل علمی ذرائع سے گفتگو کرتا ہے، وہی وجدان کی حقیقتیں، وہی علمی تواتر، وہی عقلی استدلال، اسی طریقے سے نبیوں کی تصدیق، ایسے ہی تجرباتی شہادت جس طریقے سے آپ سائنسی حقائق کے بارے میں، فلسفیانہ حقائق کے بارے میں، زندگی کی باقی حقیقتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ویسے ہی گفتگو کرتا ہے۔ میں نے یہ بحث اس لیے ابتدا میں چھیڑ دی تھی کہ آئیے زمین پر، اور زمین پر کھڑے ہو کر دیکھیے کہ قرآن مجید نے کتنا فطری طریقہ اختیار کیا، ایک ایسا طریقہ جس پر ہم ساری انسانیت سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ بات بڑھ رہی ہے اس جانب کہ ہم یہ جانیں کہ خود قرآن ان ذرائع کی بنیاد پر کیا دلائل پیش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس طرف بڑھیں میں چاہتا ہوں کہ اگر ذرائع کے بارے میں کوئی مزید تنقید یا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے تو ہم کوئی اس پہ بھی 1 یا 2 سوال اور لے لیں۔ ہانی آپ غالباً جی میں جیسے پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے ہمارے مذہب میں معراج کا بہت بڑا ایک اونچا سٹیٹس ہے، اور جیسے اس میں بتایا گیا کہ رسول اللہ نے خدا کو دیکھا، اس طریقے مطلب میٹافورکلی کہا جاتا ہے۔ تو معراج کے بارے میں جب بات کرتے ہیں اور جب آپ ان ذرائع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ ان کو کیسے، مطلب آپ کو یہ کہنے کا یہ مطلب ہے میرے خیال سے کہ اسلام ہر جو دعویٰ جو بھی کرتا ہے وہ آپ کی انٹلیکٹ سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان 5 ذرائع سے، پانچوں ذرائع سے اور آپ کے انٹلیکٹ سے۔ میرا یہ کنٹینشن ہے کہ یہ جو 5 ذرائع ہیں یہ آپ کے انٹویشن ان 5 ذرائع کے اوپر ہی بیسڈ ہوتے ہیں۔ جیسے معراج جیسی چیز کو آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ کے ذرائعوں سے، انٹویشن سے بھی؟ ہم اس پر کسی موقع پر بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن میں ایک بات کی تصحیح کر دوں، یہ کبھی کسی عالم نے نہیں کہا کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، یہ کبھی کسی نے نہیں۔ جیسا میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ہم آپ کا تفصیلی جواب لیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔
جی جاوید صاحب، یہ جو ہانی سوال کر رہی تھیں معراج کے حوالے سے کہ یہ بھی تو ایک ذریعہ ہے جو ان 5 ذرائع کے علاوہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور ہمارے صوفیہ بھی اس قسم کا کلیم کرتے ہیں. تو آپ نے قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ قرآن اس کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کرتا، لیکن معراج خود ایک ذریعہ ہے علم کا. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے 5 ذرائع بیان کیے ہیں، ان میں یہ یاد کیجئے کہ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی انسان کو کوئی تجربہ پیش آیا ہے اور وہ اپنا تجربہ بیان کرتا ہے، ہم اس کے تجربے پر یقین کر لیتے ہیں. یقین کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں، کیوں یقین کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا معراج کی صورت میں، یہ نبیوں کی تصدیق ہے. یہ صرف انبیاء ہی کے لیے مخصوص ہے یا یہ باقی ہم لوگ کیوں اس طرح سے جان سکتے؟ یوں نہیں ہے کہ مجھے بھی یہ تجربہ ہو گیا، آپ کو بھی یہ تجربہ ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس تجربے سے گزرا ہوں اور میں تم کو بھی کرا دیتا ہوں. انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا، ہم نے اس تجربے کو مانا. کیوں مانا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے کئی دلائل کے ساتھ یہ سمجھ لیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو اس وجہ سے یہاں اصل میں وہ ذریعہ زیر بحث موجود ہے. یعنی جس ذریعے کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کسی چیز کو جانتے ہیں، اس کے لیے آپ کے وجدان کے اندر داعیات موجود ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس اس کے لیے تاریخ کی شہادت ہوتی ہے جو تواتر سے منتقل ہوتی ہے. یہ والی جو بات ہے یہ اس میں یہ انبیاء کی شہادت ہی کے زمرے میں آ جاتی ہے. زمرے میں آئے گی. ایک انسان کو، ایک جلیل القدر انسان کو ایک تجربہ پیش آیا، 10 انسانوں کو ایک تجربہ پیش آیا. ایک آدمی آپ کو بیان کرتا ہے جی میں نے اڑن تشتریاں دیکھی ہیں، 2 بیان کرتے ہیں، 4 بیان کرتے ہیں، 10 بیان کرتے ہیں. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے کچھ انسانوں کی تصدیق پر ایک بات کو مانا ہے. صحیح. یہ بھی ذرائع علم میں بیان کر چکا ہوں. تو یہ آپ کا جو سوال ہے وہ کیا اسی موضوع متعلق ہے؟ اسے ہٹ کر ایک سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس گنجائش ہے اس بات کی کہ ہم ایک اور سوال علم کے ذرائع کے حوالے سے کر لیں. علم کے ذرائع پہ یہ ہے جی، علم کے ذرائع بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ساری ڈسکشن کی ہے ابھی تک کہ علم کے ذرائع، ہم کن ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر ہم نے ایک ایٹیچیوڈ اپنایا ہے نالج کی طرف. اور وہ ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ نالج جو ہمیں حاصل ہوتا ہے دنیا کے بارے میں، وہ ہمیں دنیا کے ریئل سٹرکچر کے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہے. مگر جو فلسفی آف سائنس ہے اس کے اندر ایک اور پرسپیکٹو بھی پایا جاتا ہے، کئیوں میں سے، وہ ہے پریگمیٹزم کا. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سارے کے سارے جو کوگنیٹو فیکلٹیز ہیں، جو آپ کے ذرائع ہیں جن سے آپ نالج حاصل کرتے ہیں، ان سے آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں، یہ اصل میں ڈزنٹ ٹیل یو اینی تھنگ اباؤٹ ریالٹی، بٹ صرف آپ کو جو ہے پریگمیٹک نالج دیتا ہے. اور آپ کی جو تھیریز آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اصل میں ایسے ہے، یہ صرف پریگمیٹک نالج ہے جو آپ کو دنیا کے پرابلمس اور وغیرہ سالو کرنے میں آپ کی بات کا سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ یہ بات جو علم ہمیں سے حاصل ہوتا ہے وہ ہماری ڈیسیجن میکنگ میں، ہمارے فیصلوں کی حد تک تو ہمیں ایک جگہ پر پہنچا دیتا ہے، لیکن ہم حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ٹروتھ سے کوئی تعلق. جیسے اس کے بارے میں اگر آپ کو یہ بات یہ کہ سائنس میں جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، جس وقت وہ تجرباتی شہادت کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کافی حد تک آپ کے لیے باعث اطمینان ہو جاتا ہے. میرے نزدیک صحیح لفظ جو ہے وہ ہے اطمینان ہو جانا. دیکھیے کسی چیز کے بارے میں حتمی علم حاصل ہو جانا، یہ باقی معاملات میں بھی ہم کلیم نہیں کرتے، اس کا مطالبہ نہیں کرتے. میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ مذہب آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ وہ استدلال سے آپ کو یہاں پہنچائے گا کہ اب یہ چیز ظن غالب ہے، اس کے بارے میں آپ اب اطمینان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. یہ واقعی ایسے دلائل سے سامنے آ گئی ہے کہ ایک معقول آدمی کو اسے مان لینا چاہیے. عملی طور پر یہ ہمارے لیے اب ایک حقیقت بن گئی ہے. یہ فی الواقع کس نوعیت کی حقیقت ہے؟ ذات خداوندی کیا ہے؟ ذات خداوندی معاملات کیسے کرتی ہے؟ بے شمار سوالات ہیں جو اس کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں. لیکن ہم دنیا کے باقی علوم میں کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں. میں اصل میں اسی جانب توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے. استدلال آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچاتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قابل اطمینان بات ہے. قابل اطمینان پر آپ پہنچ گئے، اب وہ یقین میں کیسے بدلے گی؟ یہ جب آپ ان سارے ذرائع سے خدا پر استدلال کو سن لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ یقین میں کیسے بدلتی ہے. اگلے پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس بارے میں گفتگو کی جائے کہ ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر قرآن اور سنت کیا دلائل دیتا ہے جس کی بنیاد پر ہم خدا کے تصور کو ایک حقیقت کے طور پر ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ